الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا او كما قال علیہ السلام. معزز حاضرین، سامعین، نوجوانان دین، طلبہ علوم اسلام، اور معزز خواتین، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس جامعہ غیث الہدیٰ میں حاضری کا شرف ملا. پہلی دفعہ حاضری ہوئی، سرسری کارگزاری سن کر بے حد مسرت ہوئی. 14 سال سے ماشاءاللہ یہاں طلبہ فراغت حاصل کر رہے ہیں نصاب دینی سے، جو ہمارے دینی مدارس کا نصاب ہے، اور جن کے ہاتھوں میں ابھی آپ حضرات نے انعامات تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے پیش نظر ذہن میں یہ بات تھی کہ ان عزیز طلبہ، بالخصوص فارغ ہونے والے طلبہ کے خدمت میں کچھ نئے حالات کے تناظر میں باتیں عرض کروں. لیکن اس وقت میں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 متفرق باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات نے محترم مجددی صاحب سے جو کچھ تاثرات سنے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کمزور بچے کے پیچھے کچھ طاقتور بچے پڑ جائیں تو ایسی صورت میں بچہ کرتا کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بچہ ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے، ہم کو جا کے لپٹ جاتا ہے. بنگلور میں کیا کرتا ہے مجھے پتہ نہیں. کہ اگر کسی کمزور بچے کے پیچھے کچھ طاقتور بچے پڑ جائیں تو وہ بچہ کرتا کیا ہے؟ جو اس کا بڑا ہے اس کی طرف بھاگتا ہے اور اس سے لپٹ جاتا ہے. اس وقت میں امت مسلمہ طویل عرصے سے پریشانیوں میں مبتلا ہے، حالات میں گھری ہوئی ہے. ان کو کمزور سے کمزور تر کرنے کی پوری تدبیریں کی جا رہی ہیں، اور مادی اعتبار سے جو لوگ پاور میں ہیں وہ لوگ ان کی زندگیوں کو
مشکل بنانے میں مستقل لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسی حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کو ذہن میں رکھیں ہم لوگ۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سی بھی مصیبت لاحق ہوتی تھی تو لوگ مساجد کا رخ کر دیتے، عبادتوں میں زیادتی کر دیتے تھے، اللہ جل شانہ سے مانگنے کا اہتمام بڑھ جاتا تھا، بلکہ قدرتی آفات و مصائب میں بھی گرنے کی صورت میں درود شریف کی کثرت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سننے سنانے کا ایک نظام چلتا تھا۔ تو اس وقت میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اتنے حالات ہمارے اوپر آنے کے باوجود ہم خواب غفلت سے بیدار ہوئے یا نہیں، اور ابھی ہمارا شعور زندہ ہوا یا نہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارے اکابر نے پوری دنیا میں یہ بات پہنچائی ہے کہ مادی جتنی طاقتیں ہیں پروردگار عالم کی قدرت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ایسے اللہ پر میرا اور آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا یقین ہے، اسے ہم خالق و مالک مانتے ہیں، پالنہار و پروردگار مانتے ہیں، تمام طاقتوں اور قدرتوں کا رکھنے والا مانتے ہیں، کن فیکونی شان کا مالک مانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب دوسرے لوگ پریشان کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سیدھی سی بات ہے، بھاگنا چاہیے اس ذات کے پاس جو ذات سب سے بڑی ہے، اس ذات کی طرف دوڑنا چاہیے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف اور منا لو پروردگار کو۔ یہ کام ہے جو اس وقت میں پہلے قدم پر ہم لوگوں کو انجام دینے کا ہے، لیکن غفلت دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس ملک کو ہم نے سینچا تھا اپنے خون سے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، اور بنگلور والوں کو تو اشعار و شعر سے ذرا خاص ذوق ہے شاید اس واسطے کہ یہاں کے اکثر مولوی شاعر بھی ہوتے ہیں۔ طالب علمی کے زمانے میں ہم نے ایک شعر سنا تھا، ہم نے اپنے لہو سے نکھارا چمن، پھر بھی ہم تشنے رنگ و بو ہیں نصیب، لوگ تقدیر سے باغباں بن گئے، اس نے گلزار کو لوٹتے لوٹتے۔ جس ملک کے پیچھے مسلمانوں کی طویل خدمات ہیں، وہاں پر صورتحال یہ پیدا ہونے کے باوجود امت مسلمہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہی۔ اس واسطے ایک تو مخلصانہ گزارش ہے کہ دیکھو جیسے بچے کو ستانے پر بچہ اپنے بڑے کے پاس بھاگتا ہے، ایسے ہی نافرمان بندوں کے ستانے پر بندوں کا کام ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کی طرف دوڑیں۔ اور یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس تدبیر میں قانونی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آج دو قسم کی جنگیں ہیں، نوجوان طلباء سے بالخصوص فارغ ہونے والے طلباء کی خدمت میں عرض ہے، آج دنیا میں جنگیں جو چل رہی ہیں دو قسم کی ہیں۔ ایک جنگ ہے ہتھیار کی اور ایک جنگ ہے افکار کی۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کو کہ ہتھیار کی جنگ اگر 40% ہے تو افکار کی جنگ 60% ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہتھیار کی جنگ کرنا اس وقت میں ہمارے بس کا نہیں ہے، لیکن افکار کی جنگ میں تو ہم لوگ پورا حصہ لے سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے اختیار کی چیز ہے، امت مسلمہ اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اسی لیے گزارش ہے کہ اس حدیث پر توجہ دیں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنے آئیں گے اور ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ ہوگا، بالکل ایسا ہی جیسے رات کا ایک حصے کے بعد دوسرا حصہ اور تاریک ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا حصہ اور تاریک ہوتا ہے، اسی طریقے سے فتنے تاریک ترین آتے رہیں گے اور لوگوں پر اس کا اثر اس درجے زیادہ ہوگا کہ صبح میں آدمی مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا، اور دنیا سے اس درجے اس کو تعلق ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو دنیاوی معمولی سامان کے عوض میں بیچ دے۔ یہ کب ہوگا بھائیو؟ یہ اس وقت میں ہوگا جب دو لوگوں کے دلوں میں دین کی عظمت نہیں ہو، شریعت کی جب عظمت نہیں ہوتی اور دولت کی اہمیت ہوتی ہے تو صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اب شریعت کی عظمت و اہمیت آئے گی کیسے؟ یہ دوسرا جزیہ ہے گفتگو کا۔ شریعت کی عظمت آئے گی اللہ کی معرفت سے، شریعت کی عظمت آئے گی قرآن پاک کی عظمت سے، شریعت مطہرہ کی اہمیت دل میں بیٹھے گی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور تعلیمات کے اہمیت سے۔ اور یہ چیزیں کہاں ملے گی؟ اللہ کا تعارف کہاں ملے گا؟ قرآن کی تعلیم کہاں ملے گی؟ احادیث مبارکہ کا علم کہاں سے ملے گا؟ سیرت طیبہ سے آگاہی کہاں سے ہوگی؟ اسکولوں میں تو ہوگا نہیں، کالجوں میں بھی ہوگا نہیں، یونیورسٹیز میں بھی ہوگا نہیں، کمپنیوں میں بھی ہوگا نہیں۔ اور یہ سٹی تو نئی نئی کمپنیوں کی معروف ترین سٹی، مختلف ناموں سے کافی عرصے سے معروف و مشہور ہے، ہندوستان کے ممتاز شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ وہاں تو نہیں ہوگی یہ سب تعلیم، کہاں ہوگی؟ یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھئی یہ تعلیم ہوگی مدارس اسلامیہ میں، مدارس قرآنیہ میں، مکاتب دینیہ میں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن اس سے آگاہی کتنوں کو ہے وہ ہے مسئلہ۔ آئیے جو حال پیش آ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے اس کی؟ اکثریت وہ ہے جو قرآن سے، سنت سے، سیرت سے، مقصد زندگی سے، آخرت سے منہ موڑی ہوئی ہے۔ تو ایسی صورت میں دین کی عظمت کیسے آ جائے گی؟ اسی لیے ہمارے مدارس اسلامیہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں، دنیا میں کیے جانے والے کاموں میں سب سے بڑا کام ہے، یہ یاد رکھنا۔ لیکن پتہ نہیں میری اس بات سے کتنے لوگ اتفاق کریں گے۔ بھئی وہ علم کیا علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے آدمی کائے کو پیدا کیا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل نہ ہو، اور وہ علم کیا علم ہے جس کے ذریعے سے میرا خالق و مالک کون ہے مجھے پتہ نہ چلے۔
وہ علم کیا علم ہے جس کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میرا انجام کار کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ علم کیسا علم ہے جس علم کے ذریعے سے آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میری یہ زندگی اصل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور زندگی اصل ہے۔ یہ 4 سوالات کے جوابات تو دینی مدارس کے سوا کہیں نہیں مل سکتے، علماء ربانی کے سوا کہیں نہیں مل سکتے، قرآن و سنت کے ماہرین سے ہٹ کر کہیں نہیں مل سکتے، مقصد زندگی سے آگاہی نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے بھائیو، چونکہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے اور وہ بھی انعامی جلسہ ہے، اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں اس بات کو، امت مسلمہ کی اکثریت کو بقدر ضرورت دین اسلام سے آگاہ ہونا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن آج اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے، اور ان تعصب رکھنے والے لوگوں نے بھی رپورٹ میں سچائی ظاہر کر دی ہے۔ کیا فیصد ہے مسلمانوں کا تعلیم میں، اور پھر تعلیم میں بھی دینی تعلیم میں کتنا ہے ان کا حصہ؟ 1%، 2% سے بڑھ کے نہیں۔ اور آج کل دن بدن یہ خبر آتی چلی جا رہی ہے، جب سے یہ ٹمریز اسکول کا سسٹم چلا ہماری ریاست میں، اور جب سے سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے سہولتوں کا بندوبست کیا گیا، تو دینی مدارس میں طلباء کی تعداد گھٹنا شروع ہو گئی۔ پہلے 2% تھی، اب وہ بھی گھٹنا شروع ہو گئی۔ یہاں دیکھ کے تو مجھے خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ طلباء کی اچھی خاصیت تعداد دکھ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی 2% سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جس طبقے کو ادھر متوجہ ہونا چاہیے تھا، وہ متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو وہاں کے سرداروں سے پہلے آپ نے بات کی۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ یہ اس واسطے کہ قبیلوں کے سرداروں کو اگر بات سمجھا دی جائے اور قبیلے کا سردار اگر حق بات کو قبول کر لے تو پورے قبیلے والوں کو حق بات کی طرف مائل کرنا آسان تر ہو جائے گا۔ یہ حکمت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اسی کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے مسلم برادری کے با اثر افراد، اصحاب ثروت لوگ، جن کا ایک مقام ہے، جن کا ایک مرتبہ ہے، جن کی ایک حیثیت ہے لوگوں میں، اگر وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی نسل کو اس سے آراستہ کریں گے تو اور لوگوں کو متوجہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایک MLC صاحب تھے اس زمانے کے، دین کی بات بیچارے کو سمجھ میں آ گئی تو میں نے کئی جگہ بتایا کہ دیکھو ہم کیا، ہماری مادی اعتبار سے دنیاوی حیثیت کیا ہے۔ آدمی پوری ریاست کا ایک بہت ہی با اثر آدمی ہے، لیکن اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے کی کہ مسجد میں نکاح کیا، مسجد سے رخصت کر دیا، تو لوگوں کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ ارے بھائی ایسا بھی کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہو رہا ہے آج کل، غریب لوگ کرتے ویسا امیر لوگ نہیں کرتے۔ تو لوگ متوجہ ہونے کے واسطے ضرورت ہے اس بات کی کہ سربراہان قوم جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی کی جو تعلیم دلانا ہے دلائیے، کوئی منع نہیں ہے اسلام میں، بس ناجائز تعلیم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج کل ناجائز تعلیم شروع ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، ان لوگوں کو بڑے بڑوں کے مسئلے سمجھانا شروع کر دیتے۔
خاص اصطلاحات میں نہیں استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑوں کے مسائل بچوں کی تعلیم میں شامل کر دیے. اس وقت سے ہی بچوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے. تو جائز جو تعلیم ہے اعلیٰ سے اعلیٰ دلائے، مگر کب دلانا؟ تمام چیزیں دلانا اس وقت میں جب کہ جان بھی محفوظ رہے. اسی کی اہمیت ہے نا. کوئی چیز کھلا رہے ہیں کسی کو، کوئی چیز پلا رہے ہیں کسی کو، بھی جا رہے ہیں کسی جگہ، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے میرے بچے کی جان محفوظ رہیں گی کہ نہیں رہیں گی. سب سے پہلے یہی نہ دیکھتے. پہلے جان کے تحفظ کا انتظام ہوتا ہے، اس کے بعد میں سارے اقدام ہوتے ہیں. اگر مثال سمجھ میں آ گئی ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ جان کی جو جان ہے اس کا نام ایمان ہے. ایمان کے تحفظ کے ساتھ میں جو کرنا ہے کرو. ہمارے والد بزرگوار حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے زمانے میں گھروں میں چمنیاں ہوتی تھیں، چراغ ہوتے تھے، خالی ایک بتی تیل میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اوپر سلگا دی جاتی تھی. لیکن چونکہ کھلی ہوئی ہونے کی وجہ سے باہر کی ہوا کا جھونکا آتے ہی چراغ بجھ جاتا تھا. لیکن ضرورت محسوس کی گھر کے لوگوں نے کہ چراغ کو کمرے کے اندر سے دہلان میں بھی لانے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر حباب چڑھایا، تو کمرے کے اندر سے دہلان میں لا سکے. لیکن وہ بھی کافی نہیں تھا، ضرورت تھی اس بات کی کہ روشنی کو آنگن میں لے جایا جائے. تو آنگن میں ذرا ہوا زیادہ کھیلتی ہے. تو ہمارے آج کل کے بچے آنگن سمجھتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں ہے، اس واسطے کہ آج کل تو صبح سے لے کے شام تک بند گھروں میں رہنے کی عادت ہو گئی لوگ. تو اگر آنگن میں لے جانے کی ضرورت ہو تو کہتے ہیں کہ اس چراغ کو جس کے اوپر حباب لگا دیا گیا وہ قندیل بنا لینا چاہیے. قندیل بن جائے تو آپ تو آنگن میں بھی لے کر جا سکتے ہیں. لیکن کبھی ضرورت پڑتی ہے باہر گھر سے لے جانے کی، تو وہاں بھی اگر تیز ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں تو قندیل بھی بجھ جاتی ہے. تو اس کے واسطے کیا کرنا چاہیے؟ پیٹرومیکس بنانا. پہلے روشنی ہر صورت میں محفوظ رکھنا ہے نا. روشنی ہر صورت میں محفوظ رکھنا ہے کہ محفوظ سب سے روشنی بہت سی اہم ترین چیز ہے. اسی طریقے سے ہماری زندگی کی ضرورتوں میں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کا ہے. اس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو کرنا ہے کرو. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ صاحب دینی تعلیم سے بالکل روگردانی ہو رہی ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے دین اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ ان مدارس کی قدر کریں، کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، ان کے معیار زندگی میں دین کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، مضبوطی کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابستہ رہے. لیکن آج کل کے جدید اذہان کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے کہ مسلمان مغلوب تھے کہ نہیں تھے؟ پہلے ابتدا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو مسلمان تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، مغلوب بھی تھے، ستائے بھی جا رہے تھے، تکلیفیں بھی دی جا رہی تھیں، بائیکاٹ بھی کیا جا رہا تھا، گھروں سے بھی نکالا جا رہا تھا، رہنا دشوار کر دیا گیا تھا. یہ سارے حالات تھے کہ نہیں تھے؟ کہ نہیں تھے؟ یقیناً تھے. پھر یہ حالات بدلے تو بدلے کیسا؟
کیا مسلمانوں نے سرمایہ جمع کرنے کے سلسلے میں توانائیاں لگائی؟ کیا ان ابتدائی مسلمانوں نے اپنے رہائشی مکانات کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی فکریں کی؟ کیا ان ابتدائی مسلمانوں نے مادی چیزوں میں زیادہ سے زیادہ ترقیات کرنے کی فکریں کی؟ پھر کیسے ہوا یہ کہ وہ مغلوب قوم غالب کیسے ہوئی؟ وہ کمزور قوم طاقتور کیسے ہوئی؟ اور وہ لوگ جن کو اپنے گھر میں نہیں دیا جا رہا تھا، ان لوگوں نے زمین کے آدھے سے زیادہ حصے پر حکمرانی کیسے؟ کیا چیز تھی وہ؟ کون سی دولت تھی ان کے پاس؟ وہ دولت تھی ایمان کی، وہ دولت تھی تعلق مع اللہ کی، وہ دولت تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی کی، وہ دولت تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر قربان ہو جانے کی، وہ دولت تھی فکر آخرت کی، ہر مرحلے پر سوچتے تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ملاقات کی تو حضور نے فرمایا، صبح شام کا کیا حال ہے تمہارا، کیسے گزر رہی؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے ایمان کی حالت میں ہوں۔ آج کوئی ہم سے پوچھے کیا حال چال ہے، مزے میں ہوں، آمدنی بہت ہے، بچہ باہر چلے گیا، پیسوں کی بڑی مقدار بھیج رہا، مکان بھی خرید لیا اور پلاٹا بھی لے لیا، آمدنی کے ذریعے بھی بنا لیا، اچھی ہے زندگی۔ ہمارے پاس خیریت کا تصور یہ قائم ہوا۔ ان سے جب پوچھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیف اصبحت، صبح کیسی حالت میں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، اصبحت مومنا، ایمان کی حالت میں میری صبح ہوئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس بات کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل سمجھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی جو تفصیلات آپ نے ہمارے سامنے رکھی وہ ہمیشہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتی رہتی، اور کچھ بھی کرنے سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری نیکی کے پلڑے میں جائے گا عمل یا برائی کے پلڑے میں جائے گا۔ پورا میدان محشر گویا میرے سامنے ہے، کسی کو جنت کی طرف کسی کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ کوئی صراط ہے، کوئی گزر رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کسی کے حق میں انعامات کا فیصلہ ہو رہا، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو رہا۔ اس واسطے کوئی سا بھی کام کرنے سے پہلے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری آخرت میں کامیابی کا سبب بنے گا یا ناکامی کا۔ عزیز بچوں، اچھی طریقے سے سمجھیں، اس بات کو سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اس بول میں سچے ہو کہ تمہاری ایمان کی حالت میں صبح ہو رہی، ایمان کی حالت میں شام ہو رہی، شب و روز تمہارے بحالت ایمان ہو رہے۔ یہ وہ طاقت تھی جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے مغلوبوں کو غالب کیا، کمزوروں کو طاقتور کیا، اور ایسے لوگوں کو جن کے لیے کلمہ طیبہ مکۃ المکرمہ میں پڑھنا جان کو جوخم میں ڈالنے کا ایسا مرحلہ آ گیا تھا، وہاں سے وہ نکل کے ہجرت کر کے گئے بھی تو پھر اللہ جل شانہ نے غلبہ ایسا دیا کہ مکے میں غیر کلمے والا کوئی داخل نہیں ہو سکا پورے 1400 سال۔ ترقی کیسے ہوئی؟ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں مادیات سے ترقی ہوتی ہے، مادیات سے ترقی نہیں ہوتی۔ اسی لیے دین اسلام کی عظمت کو، اہمیت کو ہم لوگ سمجھیں۔ بات بہت لمبی نہ ہو جائے، تیسری بات ہمارے بالخصوص فارغ ہونے والے بچوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھو، اس وقت میں فکری الغار بہت زیادہ ہے۔ جب سے
انٹرنیٹ آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، یوٹیوب آ گیا، وائی فائی مل گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں فون پہنچ گیا، پوری دنیا کے جتنے افکار باطلہ ہیں پورے اس کے جیل میں پہنچا دیے گئے۔ ایسی صورت میں ہزاروں لاکھوں لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے واسطے ان کی فکریں کیا ہیں، ان فکروں کو لے کر یہاں سے جانا ہے۔ اس کے لیے پڑھنا چاہیے ہم کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو، جو سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی، اور آج پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے آئندہ کے حالات پر کس قدر ان لوگوں کی گہری نظر تھی۔ آج سے 150 سال، پونے 200 سال پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت حکیم الامت نے تقریر فرمائی تھی، اس واسطے کہ اس کی جو داخبیل پڑھی تھی وہ نیشری ٹائپ کے لوگوں کی جانب سے پڑھی تھی، تو وہاں آپ نے جو تقریر کی تھی وہ تقریر آج اردو کتاب کی صورت میں، الانتباہات کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان سب کے جوابات اس کے اندر موجود ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر، ان کتابوں سے فائدہ اٹھا کر ہر شخص کو اپنے میدان عمل کو وسیع سے وسیع تر کرنے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پر آ جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ 100 سرخ اونٹ یعنی اس زمانے کے بچے اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، کار کی اہمیت سمجھتے ہو۔ اتنی بڑی تعداد میں کسی کو کاریں مل جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سے ایک آدمی کو سیدھا راستہ مل جائے۔ یہ کام ہمارے علماء کرام کو کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فراغت کو بے حد قبول فرمائے، لیکن ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق بھی دے، اس لیے کہ علم کے سلسلے میں 3-4 باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک، علم حاصل کرنا اللہ کو راضی کرنے، اور ایک علم حاصل کرنا ہے دنیا کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن بات کرے گا دین کی، مقصد ہوگا اس کی نیت میں دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا، لیکن اسے احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بول تو رہا ہوں لیکن خود میرا حال صحیح نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، البدایہ، اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، اس سے معلوم ہوگا کہ طلباء کے لیے کیسی قیمتی نصیحتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر بعد میں احساس ہو کر توبہ کر لے تب تو خیر کی امید ہے، ورنہ خیر کی کوئی امید نہیں۔ کچھ اہل علم وہ ہیں جو کچھ کام شروع کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، اتباع کی کثرت ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس میں یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا بھی کچھ مقام ہے، کچھ حیثیت ہے۔ ایسے کے بارے میں توبہ کی توفیق ذرا کم ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کو لمبے چوڑے القاب سے یاد کیا گیا تھا۔ ابھی تعارف کرا رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ حضرت نے پورے القاب کٹوا دیے اور کٹوا کے یہ کہا کہ بھائی یہاں تو بس محمد زکریا باقی رکھو، باقی سب کاٹ دو۔ اور پھر فرمایا وجہ یہ ہے کہ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، مسئلہ وہاں کا ہے۔ اگر پروردگار عالم نے پسند کر لیا تو جو چاہے لقب لگا دو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ایسی صورت میں آج ہی سے ہم کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اتنا ڈرتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اہل علم پر بڑی ذمہ داری ہے، اور علم کی خصوصیت ہے یہ
کہ جس علم سے تقویٰ بڑھے، جس علم سے ظاہری اعمال شریعت کے ڈھانچے میں زیادہ سے زیادہ ڈھلیں، جس علم سے باطنی حالات شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائیں، اس کا نام ہدایت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہدا، جس مدرسے سے آپ کے جامعہ کا نام ہے غیث الہدا، ہدایت کی بارش، اس ہدایت کے بارے میں لکھا ہے کہ ہدایت کی بدایت یہ ہے کہ آدمی اس علم کی روشنی میں اپنے ظاہر کو مکمل احکام اسلام کے سانچے میں ڈال لے، اور اس ہدایت کی نہایت یہ ہے کہ اس علم کی روشنی میں آدمی کا باطن اللہ کے منشے کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے بہت غیر معمولی نعمت ہے، سمجھ لیجئے کہ صاحب نسبت بزرگ کی سرپرستی اس مدرسے کو حاصل ہے، اور تدریس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں پتہ نہیں، بہرحال وقتاً فوقتاً مجلسیں بھی تربیت کی یہاں منعقد ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان مجالس سے بھرپور استفادہ کیا جائے۔ مدرسے کی تعلیم اور خانقاہ کی تربیت، ان دونوں کے ذریعے سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، بھرپور قدر کیجئے اور جائزہ لیتے رہیے۔ اور عزیز طلباء سے ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے اساتذہ کرام سے کبھی تعلق توڑ لینا مت، ان سے مسلسل رابطے میں رہنا اور ان سے رائے مشورہ لیتے رہنا، کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن گیا ہو، استاذ کے مقابلے میں تو چھوٹا ہی، ورنہ ہمارے مدارس کے طلباء مدارس سے نکل جا رہے ہیں، اس کے بعد میں وہ کیا کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے تمام طلباء کا تعلق اپنے اساتذہ کرام اور اپنے مادر علمی سے قائم رہے۔ اور عوام الناس جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ دنیا کے کاموں میں سب سے بہترین مال کون سا ہے جس سے آدمی کو ہمیشہ کا فائدہ حاصل ہو جائے؟ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، آدمی کا مال وہی مال ہے جس مال سے اس کا معال اچھا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ مال دولت بن جائے آخرت کی، اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم مادی چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو ایسی صورت میں وہاں جواب دینا ہے اور بچیں گا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا کیا ہے وہ سوچنا ہے ہر آدمی کو، اس واسطے کہ کل آنے والا ہے، اس پر ایمان ہے سب کا۔ کل سے مراد موت کا دن، کل آنے والا ہے، اس پر ایمان ہے سب کا۔ اور دنیا کی مانی ہوئی چیزوں میں سب سے یقینی بات یہی ہے جس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، وہاں جانے کے بعد میرے لیے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہی مال میرے لیے اعمال کی صورت میں تبدیل ہوگا جو مال میں نے اللہ کی نسبت پر استعمال کیا ہو، دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا ہو، مدارس کے استحکام کے لیے استعمال کیا ہو، طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کیا ہو، وہی مال اصل مال ہے۔ ورنہ ایک ایک شادی میں لاکھوں روپے لوگ خرچ کر لیں، ایک دن کا قصہ ہے، اس کے بعد میں ختم۔ اچھے سے اچھی دعوت دینے والے لوگ بھی کوئی ایک آدھ ایٹم نہیں رکھے تو کھا پی کے جاتے ہوئے لوگ تبصرہ کرتے ہوئے جاتے، کروڑ پتی آدمی تھا وہ ایٹم بھی رکھتا تو کیا ہوتا تھا؟ یہ صلہ مل رہا،
اس کے بجائے اگر ہم دین متین کی خدمت کے لیے سرمایہ کو استعمال کرتے تو ہمارے مدارس مضبوط ہوتے، مستحکم ہوتے، طلباء کے تعلیم و تربیت میں سہولتیں ہوتی اور ان کو بہتر سے بہتر ان کے لیے نظام بنایا جا سکتا اور تأثر بہتر سے بہتر لوگوں میں قائم ہوتا کہ انہیں غذا بھی اچھی ملتی ہے، ان کو رہائش بھی اچھی ملتی ہے، ان کی تعلیم بھی بہتر ہوتی ہے، ان کی تربیت بھی شاندار ہوتی ہے، اپنے بچوں کو ضرور یہاں بھیجنا چاہیے، یہ تأثر قائم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر ارباب ثروت متوجہ ہوں تو انشاءاللہ بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2-4 متفرق باتیں میں نے عرض کی، اس بات کو اچھی طریقے سے ہمارے عزیز طلباء ذہن میں رکھیں کہ دیکھو ان پریشان کن حالات میں اللہ سے اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ دوسرے، ہر ایک کو ضروری دینی تعلیم سے آگاہ ہونے کے سلسلے میں کچھ ایسی محنت چلائے کہ ابھی مولانا جی اورنگزیب کے بارے میں تذکرہ فرما رہے تھے، ان کے زمانے میں بڑے بڑے وزراء معمولی سمجھنے لگ گئے تھے مولویوں کو، تو ان کو وضو کرانے کے واسطے آئے تھے، بولتے تھے وضو میں کیا کیا فرض ہیں بتاؤ، کیا کیا سنتیں ہیں بتاؤ، نہیں معلوم، چلے جاؤ، تم کو وضو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے مسئلہ سیکھ جاؤ۔ اب مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس وقت میں جا کے ان لوگوں کو قدر معلوم ہوئی کہ میں کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤں، نہ مجھے وضو آتا، نہ نماز آتی، نہ احکام دین سے میں واقف ہوں۔ بڑے بڑوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ کیا دین کیا ہے۔ اللہ نے اتارا قرآن کو، بھیجا اپنے حبیب کو، فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے اپنا کلام نازل فرمایا، آج اس امت نے اس سے اپنا منہ موڑ لیا، اس کے نتیجے میں دین سے دن بدن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ محنتیں جو ہمارے مدارس اور اس کے ارباب انتظام کر رہے ہیں، ہماری نگاہوں میں یہ سب سے اہم ترین کام ہے، اس واسطے کہ یہ وہ کام ہے جس کام کو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا تھا۔ نبی کا کام تھا قرآن لوگوں کو سنانا، نبی کا کام تھا قرآن لوگوں کو سکھانا، نبی کا کام تھا زندگی کا طریقہ لوگوں کو سکھانا، نبی کا کام تھا لوگوں کی اخلاق کی تربیت کرنا۔ یہ قرآن میں ہے۔ تو جو کام اللہ نے اپنے نبی کو دیا، آج وہ کام انجام دینے والے لوگ ہمارے نگاہوں میں معمولی ہو گئے۔ اس ناقدری کو ختم کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عزیز طلباء سے دوسری جو گزارش میں نے آخر تیسری گزارش پیش کی تھی کہ دیکھو اس وقت کے جو نئے نئے افکار ہیں، ان سے مقابلے کے واسطے تیاری کرنا، اس کے واسطے جن صفات کی ضرورت ہے ان صفات سے اپنے آپ کو ہمیں آراستہ کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جب صفت صبر آ جائے اور جب صفت یقین پیدا ہو جائے تو پھر اللہ جل شانہ کسی سے کوئی کام لیتے ہیں۔ اللہ بے حد جزائے خیر دے مدرسے کے اساتذہ کرام کو، ذمہ داران مدرسہ کو، معاورین مدرسہ کو، کہ بہت اچھا کام یہ انجام دے رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر جی اور معیاری سے معیاری بنانے کی طرف بھرپور توجہ رکھی جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ طبیعت کی خرابی اور لمبی مسافت کے طے کر کے ہم تشریف لے آئے، اس کے باوجود آپ نے نہایت بشاشت کے ساتھ ہم طلباء، اساتذہ اور حاضرین مجلس سب کے لیے مفید اور کارآمد نصائح سے بھی مستفید فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض و برکات کو مزید عام و تام فرمائے، آپ کے سائے کو صحت، عافیت کے سلامتی کے ساتھ دراز فرمائے۔ حضرت کی دعا سے پہلے میں ان تمام آئے ہوئے مہمانوں کا شکر گزار ہوں، بطور خاص حضرت والا اور آپ کے رفقا اور اراکین جامعہ، طلباء کے والدین اور ہمارے اہل محلہ، ہمارے جامعہ کے پرانے فارغین، ابنائے قدیم، سب اس اجلاس کے اندر تشریف لائے ہیں۔ جامعہ
اور جامعہ سے تعلق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے 2-3 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ تمام حاضرین کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، کھانے سے فارغ ہو کر تشریف لے جائیں۔ جو حضرات رات میں واپس نہیں جا سکتے اپنے گھروں کو، آپ کو جانے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان سے قیام کا انتظام ہے، آپ قیام کر کے صبح میں جائیں۔ طلباء سے بھی یہی گزارش ہے کہ رات میں جانے کا ماحول نہ بنائیں، اطمینان سے آرام کریں، صبح میں جائیں۔ نتائج تیار ہیں، نتیجے نامے سب تیار ہیں، اور اپنے اپنے اساتذہ کے پاس وصول کر لیں، اور عربی درجات والے مولانا عاشق الہی صاحب کے پاس وصول کریں۔ 11 اپریل 12 شوال میں دوبارہ مدرسے کا تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ حفظ کے طلباء پہلی رمضان کے اندر آنا ہے، ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اذان ہو رہی ہے، حضرت کی دعا کے 5 منٹ بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، دین اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ حقیقی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، صفات ایمانیہ سے ہم سب کو آراستہ فرما، قرآن و سنت کے علوم سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے اللہ دین حق کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ان طلبہ عزیز کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمات کا حوصلہ اور ہمت میں نصیب فرما۔ ان کے اساتذہ کرام کو بہترین جزا نصیب فرما۔ مدرسے کا تعاون کرنے والے لوگوں کی زندگیوں میں، مال میں، جان میں، آل و اولاد میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کے خادموں کو، دین کے داعیوں کو، دین کے سپاہیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی خدمت کی توفیق سب کو نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ زندگیوں میں درازی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں میں دین کو زندہ فرما، عورتوں میں دین کو زندہ فرما، نوجوانوں میں دین کو زندہ فرما، بڑوں میں دینی شعور کو بیدار فرما، ملک کے حالات کو درست فرما، حرمین شریفین کی مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام اسلامی مساجد کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، تمام ربانی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مراکز اسلامیہ کی حفاظت فرما، دین کے خدمت گزاروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف نفرتوں کے ماحول کو بدل دے۔ اے اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما دے، حق کی آوازوں کو غالب کر دے، باطل آوازوں کو پست کر دے۔ اے اللہ جب تک زندگی ہو اسلام پر جینا نصیب فرما، جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما۔ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین۔